نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 123، 124 اور 125۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں مکر کرے، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنے جانوں پر اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک ہم کو وہ چیز نہ دی جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس موقع کو جہاں بھیجے اپنا پیغام۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچیں گے گناہگاروں کو ذلت اللہ کے یہاں۔ وعذاب شدید بما كانوا يمكرون، اور سخت عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، پس جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، نہایت تنگ۔ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ زور سے چڑھتا ہو آسمان پر۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسی ہی ان لوگوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 123 میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں کو مجرمین بنا دیا ہے۔ جیسے اہل مکہ تھے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے لوگ تھے اور بڑے مجرم تھے، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں آپ سے پہلے ایسے لوگ مقرر کیے جو ان لوگوں کے سردار تھے اور گناہوں میں وہ پیش ہوتے تھے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ یہ لوگ مکر کرے، ہیلے کرے، یعنی اللہ کی ہدایات کو، احکامات کو نہ پھیلنے دے اور دین حق کے خلاف سازشیں، شرارتیں کرتے رہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ اپنے جانوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ جس کا وبال انہیں پر پڑے گا۔ معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ اہل مکہ نے مکہ مکرمہ کے اطراف، اکناف اور جوانب کے ہر راستے پر 4 آدمی بٹھا دیے تھے
تاکہ وہ لوگ سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے، اور جو شخص باہر سے آتا اور مکہ میں داخل ہونا چاہتا تھا تو اس کو یہ لوگ کہتے تھے، یہ مانعین دین حق کہتے تھے کہ دیکھنا اس شخص کے بچ کے رہنا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ وہ کاذب ہے۔ تقریباً دین حق میں رکاوٹ حائل در حقیقت ہر بستی میں، ہر علاقے میں وہاں کے نواب، سردار، چودھری، وڈیرا، جاگیردار، سرمایہ اہل اقتدار، اہل مال، یہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ نہ وہ خود ہدایت قبول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو دینی تعلیمات پر عمل کرنے دیتے ہیں، کیونکہ دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے ایک چودھری کی چودراہٹ اور قوانین کے وہ خانِ عزم وہ ختم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر علاقے کے یہ جو بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، نواب ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ان کے ظلم کی داستانیں تو ابھی آج تک جتنے بھی یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں کتنی ظلم کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، غریب عوام کے ساتھ۔ اور پھر آیت نمبر 124 میں فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 128 میں آیات بالا کا ایک شان نزول لکھا ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر نبوت واقعی کوئی چیز ہے تو میں سب سے زیادہ اس کا اہل ہوں، کیونکہ میرے عمر بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے۔ ایک دوسرا سبب نزول بھی لکھا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ بنو عبد مناف نے شرافت کے سلسلے میں ہم سے مقابلہ بازی کی، یہاں تک کہ ہم گھوڑ دوڑ کے گھوڑے بن کر رہ گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی آتی ہے۔ اللہ کی قسم، ابو جہل کہتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، ہم اس مدعی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس بھی اس طرح وحی نہیں آتی جیسے ان کے پاس وحی آتی ہے۔ تو اس پر آیات کریمہ نازل ہوئی جس میں ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل دونوں کو جواب مل گیا کہ رسالت، نبوت سے سرفراز کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اس عہدہ سے سرفراز کرنا یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ میں مستحق رسالت ہوں، یہ تو اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان کو یہاں پر بھی ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی ذلت ملے گی۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ لفظ صغار عربی گرامر کے اعتبار سے یہ حاصل مصدر ہے جس کا معنی ہے ذلت اور رسوائی۔ مطلب یہ ہے کہ دین حق کے مخالف جو آج اپنے آپ کو قوم کے سردار کہتے ہیں، قوم کے رئیس کہلاتے ہیں، عنقریب ان کی رعونت اور فرعونیت خاک میں ملنے والی ہے۔ ان کو دنیا میں ذلت اور آخرت میں سخت عذاب ملے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔
اور حاکم نے مستدرک میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرح صدر یعنی سینہ اسلام کے لیے کول دینے کی تفسیر دریافت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ایک مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے سمجھنے اور قبول کرنے کے واسطے کھول دیتا ہے، حق بات کو آسانی سے قبول کرنے لگتا ہے اور خلاف حق بات سے نفرت اور وحشت لگتی ہے ایسے بندے کو جس کا شرح فمن یرد اللہ یشرح صدرہ للاسلام والا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے وہ شخص پہچانا جائے جس کو شرح صدر حاصل ہو، اس کی علامات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس شخص کی ساری رغبت آخرت کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، دنیا کی بیجا خواہشات اور فانی لذتوں سے گھبرا جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، یعنی جس شخص کو اللہ تعالی گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا دل تنگ بلکہ سخت تنگ کر دیتے ہیں، اس کو حق بات قبول کرنا، اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے، ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا آسمان میں چڑھنا یا آسمان پر چڑھنا۔ امام تفسیر حضرت کلبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دل کا تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حق اور بھلائی کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے، جس کا دل تنگ ہے، گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ ذکر اللہ سنتا ہے، قرآن سنتا ہے، دین کی بات سنتا ہے تو ان کو وحشت ہونے لگتی ہے، اور جب کفر، شرک، دلالت، گمراہی کی باتیں سنتا ہے تو پھر ان کے دل کو پھر وہ اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ان کو اسلامی احکامات میں شبہات اور وساوس بہت کم پیش آئے ہیں۔ ساری عمر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو سوالات کی ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ چند گنے چنے سوالات ہے، اور وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ان کے قلوب میں اللہ کی صحبت تھی، عظمت تھی، رفعت تھی، اور رفعت اور عظمت کا ایک گہرا نقش بیٹھ گیا تھا، جس کے اساس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شرع صدر کا مقام حاصل تھا۔ صحابہ کے قلوب خود بخود حق اور باطل کا معیار بن گیا تھا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، بلکہ ہمارے لیے تو ایمان کی معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی. صحابہ کرام حق بات کو قبول کرتے تھے اور باطل سے گریز اور پرہیز کرتے تھے، اور یہ واحد راستہ ہے. واحد راستہ یہ ہے جس سے شکوک ختم ہوتے ہیں، شبہات ختم ہوتے ہیں. جو طریقہ اسلاف اکابر نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کاملہ کا استحضار ہو، ذہن میں، دل میں، دماغ میں انعامات احسانات کا استحضار ہو. اور اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور آخر میں فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب بھیجتا ہے. یہ مفسرین نے رجس کا ترجمہ عذاب اور خذلان سے لکھا ہے. امام علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ الرجس الشیء القدر، یعنی گناونی چیز ہے. اور زجاج لکھتے ہیں هو اللعنت فی الدنیا والعذاب بالآخرہ، یعنی رجس دنیا میں لعنت کا نام ہے اور آخرت میں عذاب کا نام ہے.